أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات جب آئیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں اس حال میں کہ وہ ہجرت کرنے والی ہوں فامتحنوہن پس ان کا امتحان لے لیجئے اللہ اعلم بایمانہن اللہ ہی خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ پس اگر تم جان لو ان کو کہ وہ ایمان والی ہیں فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ پس مت لوٹاؤ ان کو کافروں کی طرف لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ نہیں وہ حلال ان کے لیے وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ اور نہ وہ حلال ہیں ان عورتوں کے لیے وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا اور دے دو ان کو جو انہوں نے خرچ کیا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور نہیں گناہ تم پر أَن تَنكِحُوهُنَّ کہ تم نکاح کر لو ان سے إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ جب دے دو تم ان کو مہر ان کے وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ اور مت روکو کافروں کی ناموس کو وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ اور مانگ لو جو تم نے خرچ کیا وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا اور چاہیے کہ مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ یہ اللہ کا حکم ہے یحکم بینکم وہ فیصلہ فرماتا ہے تمہارے درمیان واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا حکمت والا ہے وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ اور اگر فوت ہو جائے چلی جائے کوئی چیز تمہاری ازواج میں سے إِلَى الْكُفَّارِ کافروں کی طرف فَعَاقَبْتُمْ بس تمہاری باری آئے فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا تو دو ان لوگوں کو کہ چلی گئی جن کی ازواج مثل ان کے جو انہوں نے خرچ کیا وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ وہ ذات جس کے ساتھ تم ایمان رکھنے والے ہو سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 10 اور 11 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ میں کفار کے ساتھ دوستی تعلقات کی ممانعت کا بیان ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی اور اسوے کو سامنے رکھنے کی تلقین دی گئی ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ کافروں کی دو اقسام، ایک وہ جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، حربی کافر، اور ایک وہ جو ذمی کافر۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف کرنے اور حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تمہیں دوستی کرنے سے منع کرتے ہیں۔ دل میں ان کے لیے عقیدت اور محبت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے سبق میں ایک اور مسئلہ اسی موضوع سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ حدیبیہ میں جب صلح ہوئی کفار کے ساتھ، اس میں ایک شرط یہ بھی قرار دی گئی، اگر کوئی مسلمان یعنی مکہ کے کافروں میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا، اور مدینہ سے اگر کوئی شخص اہل مکہ کے پاس ان کے دین کو قبول کر کے آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک شرط مسلمانوں کو بڑی شاق بھی گزری تھی، تاہم ایک شرط تھی جو طے ہوئی۔ اس کے بعد اسی موقع پر وہ سہیل تھا جو معاہدہ کر رہا تھا، اسی کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عین اسی موقع پر ہی پہنچ گئے تھے مکہ والوں سے بھاگ کر، لیکن سہیل نے کہا جی اس کو واپس کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو جندل کو صبر کی تلقین کر کے واپس کر دیا، حالانکہ ابو جندل چیختے رہے کہ مجھے ان ظالموں کے حوالے نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم معاہدہ کر چکے ہیں تو اسی میں اللہ خیر کریں گے۔ اسی طرح ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک الگ واقعہ ہے۔ پھر انہوں نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چھاؤنی قائم کر لی اور بالآخر یہی اس شرط کے توڑنے کا ذریعہ بھی بنے، اللہ نے سبب بنایا، کیونکہ انہوں نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ پکڑ لی تھی کہ مدینہ جائیں گے نبی پاک واپس کر دیں گے، ادھر نہیں جاتے، مکہ جاتے ہیں تو وہ ظلم کرتے، ادھر بھی نہیں جاتے، تو درمیان میں رہتے ہیں، کوئی کافر مل جائے اس کو پکڑ کے پھٹکا دو۔ تو خود مشرکین گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ جو ہم نے شرط رکھوائی تھی نا وہ ہم واپس لیتے ہیں جی، وہ ختم ہے، آپ مہربانی کریں ان کو بلا لیں مدینہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی میں تو معاہدے پہ پابند ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ پابند ہیں لیکن ہم خود محنت کرتے ہیں، مہربانی کرو۔ تو جو بندہ بہت ہوا میں اڑ رہا ہو نا تو اس کو بریک اللہ تعالیٰ خود ہی لگوا دیتے ہیں، تو خود ہی لگ گئی ان کو بریک، خود ہی جا کر بھی منت کر کے اپنی وہ شرط جو ہے نا انہوں نے ختم کر دی۔ بہرحال وہ تو الگ بات ہے، یہاں مسئلہ جو ہے یہ مسلمان عورتوں کا ہے۔ بھائی مسلمان مرد اگر کوئی آئے ان کو تو واپس کیا جائے، اگر کوئی مکہ سے عورت مسلمان ہو کر مدینہ چلی جائے اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا ان کو کافروں کی طرف نہ لوٹایا جائے۔ چنانچہ کئی خواتین بھی مسلمان ہوئیں اور پھر اہل مکہ کے ظلم و ستم سے چھپ چھپا کر بھاگ کر ایمان کی وجہ سے مکہ سے مدینہ پہنچی۔ ان کے رشتہ دار، ان کے شوہر یا دیگر کفار پیچھے گئے ان کو لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو واپس نہ لوٹاؤ۔ تو سہیل نے کہا کہ معاہدہ جو ہوا ہے بھائی جو آئے گا مکہ سے اس کو واپس کیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکالو معاہدہ۔
معاہدہ نکالا گیا تو اس میں لفظ رجل کا لکھا ہوا تھا. رجل رجل عربی میں مرد کو کہتے ہیں. اگر کوئی مرد مکہ سے مدینہ جائے گا تو اس کو واپس لوٹایا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو آیا یہ مرد ہے، یہ رجل ہے. اب وہ لاجواب ہو گئے. قانون تو انہی باتوں کا نام ہے نا جی. جب قانون ہوتا ہے تو انہی باتوں کو پھر لیا جاتا ہے. فرمایا یہ جو آیا یہ مرد ہے. کہا جی مرد تو نہیں ہے، رجل تو نہیں ہے. کہا پھر معاہدہ بھی نہیں ہے. اس وقت تو نے خود یہ تحریر لکھی، سہیل نے خود تحریر یہ لکھوائی تھی. تو اس وقت کہتا نا بھائی کوئی مرد و عورت، پھر تو بات ٹھیک تھی. تم نے لکھوایا لفظ مرد کا ہے، تو اب مرد کوئی آیا تو ہم واپس کریں گے. عورت اگر کوئی آئی تو اس کو مجبور نہیں کرے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ مرد چلو پھر باہمت ہوتے ہیں، اور عورت جو کسی کی ماتحت ہے پھر وہ وہاں سے ایمان کی وجہ سے آئے اور پھر انہیں درندوں کے حوالے اس کو کیا جائے جو اس کو نوچتے رہیں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب وہ عورت ایمان کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی ہے تو وہ ان کا نکاح ہی ٹوٹ گیا ہے. جب ان کا نکاح ہی ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ کافرہ اور ایمان والا یا کافر اور مومنہ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح کے لیے ایمان شرط ہے. اب جب وہ ایمان نہیں رہا، الگ الگ ہو گئے، اب کافر ایمان والی عورت کو کافر شوہر کی طرف لوٹانے کی کہاں اجازت ہے؟ اس لیے فرمایا اگر وہ عورتیں ایمان والی ہجرت کر کے آئیں تو پہلے تو یہ تحقیق کرو کہ یہ واقعتاً ایمان کی وجہ سے آئی ہیں. یہ بھی عین ممکن ہے نا کہ اہل مکہ نے کوئی جاسوسی کے لیے عورت بھیج دی ہو، یہ بھی عین ممکن ہے، یا کسی اور غرض سے. تو پہلے یہ تحقیق کرو. اصل میں تو ایمان اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بہرحال اپنے طور پر جتنا تم کر سکو تحقیق کرو. جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ واقعتاً ایمان ہی کی وجہ سے آئی ہے، اب اسے کافروں کی طرف واپس اب ان کے کافر شوہر نے ان کو کچھ زیورات، کچھ مار، کچھ چیزیں دی ہوں گی، تو وہ مال ان کو دے دو. بھائی یہ لو جی اپنا جو تم نے اس عورت پہ خرچ کیا تھا یہ لے لو، اور یہ ایمان والی عورت ہے، اس کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اب اس کو ہم واپس نہیں لوٹاتے. وہ مال اس کو دے دو. اب وہ عورت اپنی عدت کے بعد نئے شوہر سے، ایمان والوں کے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کوئی حرج والی بات، مہر طے کریں اور بالکل کر لیں. اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ جو آج کے سبق میں ہے، اگر کوئی یہاں سے اہل ایمان سے کوئی عورت بھاگ کر وہاں چلی جائے، نعوذ باللہ وہ کافروں سے متاثر ہو جائے، یا وہ کافرہ تھی اس کے دل میں انہی کی دین کی طرف داری تھی، تو اب مسلمان کہیں کہ اس کو واپس لوٹاؤ. فرمایا نہیں، تم بھی نہ کہو. جو کافروں کی عزت ہے وہ کافرہ ہے، اسے کافروں کے پاس ہی جانے دیا جائے. ہاں یہاں بھی یہ ہے کہ اگر تم نے اس کو کچھ مال وغیرہ، کچھ زیور وغیرہ کچھ دے رکھا ہے، ان کو کہو یار یہ ہمارا مال واپس لوٹا دو، تاکہ ہم نے آگے اور بھی نکاح کرنے ہیں نا، یہ تو چلی گئی تو کوئی آگے اور ترتیب بنائیں. تو بہرحال وہ اپنا مال لے لو. اگر وہ دیتے ہیں تو نہیں دیتے تو ظاہر ہے اب کافروں کے لیے تو قانون نہیں ہے، قانون تو مسلمانوں کے لیے ہے. نہیں دیتے ہیں تو اس کا حل بھی اللہ نے بتایا ہے. پھر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تمہارے ان کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوگی، جہاد ہوگا، تو پھر مال آئے گا تو لے لو اپنا. اس وقت تک تم جناب بہرحال کوئی ایمان والوں سے کوئی عورت کافرہ ہو کر ادھر جائے تو اس کو بھی مت روکو. یہ ان کے لیے حلال نہیں اور وہ ان کے لیے حلال نہیں. تو گویا کہ نکاح ایک اہم معاملہ ہے. تو اس سبق میں یہ بھی بتایا کہ اس اہم معاملے میں بھی ایمان والوں اور کافروں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت 4 وجہ سے نکاح کی جاتی ہے. کتنی وجہ سے جی؟ 4. مال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، یا دین کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ایمان والے پہلے دین کو دیکھا کرو. آج ہمارے ہاں دیکھ لیا جائے کہ دین کو کتنا دیکھا جاتا ہے نکاح میں. مال دیکھا گیا، حسن دیکھا گیا، اور بس خاندان دیکھا گیا، بس نکاح کر دیا. بعض عورتیں بے دینی کی وجہ سے خاندان میں آتی ہیں تو پورے خاندان کو پلٹ کر رکھ دیتی ہیں، اسی طرح کا بے ایمان بنا کے رکھ دیتی ہیں. تو پہلی غلطی کہاں سے ہوئی کہ رشتے کے وقت طے نہیں کیا، دیکھا نہیں کہ اس کے دین کے بارے میں کیا
کیسا معاملات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب آئے تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے، فامتحنوہن، ان کا امتحان لو، جانچ پڑتال کرو، یعنی یہ تحقیق کرو کہ یہ واقعتاً ایمان کی وجہ سے آئی ہیں، کوئی اور غرض مرض تو نہیں ہے. اسی سے سورت کا نام بھی ممتحنہ ہے نا، امتحان لینے والی. اللہ اعلم بایمانہن، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، یعنی ایمان کا اصل جاننے والا کون ہے جی؟ تم ظاہری طور پہ کوشش کرو جتنا تمہیں اندازہ ہو سکے، باقی حقیقت میں تو اللہ ہی جانتا ہے کون ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں ہے. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پس اگر تم جان لو کہ وہ ایمان والی ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، پس مت لوٹاؤ ان کو کافروں کی طرف. لا ہن حل لہم، ہن مؤنث کی ضمیر اور ہم مذکر کی ضمیر، نہیں وہ عورتیں حلال ان مردوں کے لیے، وہ ایمان والی عورتیں ان کافر مردوں کے لیے حلال، ولا ہم، اور نہ وہ کافر مرد، یحلون لہن، وہ حلال ہیں ان ایمان والی عورتوں کے لیے. وآتوہم ما انفقوا، اور دے دو ان کو جو انہوں نے خرچ کیا، ان کافر شوہروں نے ان ایمان والی عورتوں پر جو خرچ کیا تھا وہ مہر وغیرہ ان کو دے دو. ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں تم پر، ان تنکحوہن، اے ایمان والو کہ تم ان ایمان والی عورتوں سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب دے دو ان کو مہر ان کے، یعنی اگر وہاں سے ان کا نکاح ختم ہو گیا کافروں سے، اب وہ ایمان والوں کے پاس آئی ہیں، اب کوئی ایمان والا شخص ان سے نکاح کرے تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں، کیونکہ وہ نکاح پہلا تو ختم ہو گیا. ہاں اتنی بات ہے، اذا آتیتموہن اجورہن، مہر مقرر کرنا ہے. مہر بولے نا جی، میرے خیال میں کسی ایک بھی نہیں دیتا ہوا مہر. یہ مہر کی اندازہ کریں کہ کتنا اہم مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ بار بار انہوں نے دیا تو ان کو دو، تم بھی نکاح کرو تو مہر دو. مہر اتنا ہمارے ہاں بڑا عجیب معاملہ یہ ہے کہ جہیز تیار کیا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا سے کیا، جو اصل چیز ہے مہر اس کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں کیا جاتا. ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ دولہا کے رشتہ دار اس کو جناب جوتے دے رہے ہیں، کپڑے دے رہے ہیں، گھڑی گفٹ دے رہے ہیں، موبائل دے رہے ہیں، فلاں دے رہے ہیں، فلاں دے رہے ہیں. یہ نہیں بھئی یار اس کو مار کے پیسے دے دیں تاکہ یہ ادا کر لے جو اصل چیز ہے، اور پتہ نہیں کتنے مہنگی مہنگی چیزیں اور دے دیں گے، لیکن جو اصل مار ہے وہ شاید اس کے پاس ہیں یا نہیں ہیں، یا اس پر طرف دھیان ہی کوئی نہیں ہے. اس کے ساتھ اس معاملے میں تعاون کریں تاکہ جو اللہ کا حکم ہے، جو نکاح کی اصل شرط ہے وہ پورا ہو اور معاملہ ٹھیک ہو. وہ بیچارہ ₹1,00,000 کی گھڑی اور جناب 1.5 کا موبائل جیب میں ڈال کے اور 50,000 کا جوڑا پہن کے 10-20 ہزار کے جوتے پہن کے جاتا ہے بیگم کے پاس، جا کے منت کرتا ہے ادھا معاف کر دے سے پھر. سمجھ آئی؟ سمجھ آئیے؟ حالانکہ اتنا کچھ پہن کر گیا ہوا ہے، اگر اس کو بیچو تو شوہر سمیت ہی بیچ دینا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ جس کے بعد مہر کے پیسے نہیں کم لیا، پہلے دن جا کے ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ معافی مانگ رہا ہے کہ آدھا مہر معاف کر دے، تو مہر مقرر اتنا کر رہا ہے جتنا دے سکتا ہے. سمجھ آئی؟ اور یہ خرابی کہاں سے ہوئی؟ اس لیے کہ مہر کی اہمیت کی طرف دھیان نہیں، باقی شوشا کی طرف دھیان ہے، ادھر ادھر دھیان ہے. مہر جو ہے اللہ کا حکم، اس کی طرف دھیان کوئی نہیں. اور یہ نکاح والے ماشاءاللہ بڑے عجیب ہوتے ہیں دولہا صاحب. نکاح والے دن، نکاح کے ٹائم مولوی صاحب سے بھی پیسے چھڑاتے ہیں، رات کو بیوی سے بھی چھڑاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نکاح کے ٹائم مولوی صاحب کتنے پیسے، وہ غریب کا جا کے 10,000، 10,000 تو چکر آ جاتے ہیں اس کو ادھر ہی. تو حالانکہ شادی ہال بک کیا ہوا اور پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ ہو رہا ہے.
تو سا جی کوئی رحم کرو نا جی، حالات بڑے ڈاؤن ہیں، چلو یار جی دے دو، کتنے دے سکتے ہو؟ اور چلو جی 5 دے دو، نہیں ہو سا جی 5 بھی بہت زیادہ نا، آخر میں 2-2.5 ہزار پہ بات ختم ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ یہ جناب ادھر سے مولوی صاحب سے پیسے چھڑا رہا ہے، وہی شوہر دلیر بہادر رات کو بیگم کے پاؤں پکڑ رہا ہوتا ہے، اس سے بھی آدھے مہر کے پیسے چھڑوا رہا ہوتا ہے۔ واہ صدقے جو، نہ تیرے کول مولوی دی فیس، نہ تیرے کول بیوی دا مہر، تو دولہا کس چیز ہے؟ تو جا ریڑھی لا، کوئی اور کام کر، پہلے پیسے تو بنا۔ اور گھڑی دیکھو، اس کا موبائل دیکھو، اس کے کپڑے دیکھو، اوپر جناب ترا باندھا ہوا، ساری زندگی نماز بغیر ٹوپی کے پڑھتا رہا، آج ترا باندھ کے آ گیا ماشاءاللہ، تاکہ پتہ چلے جناب آج دولہا صاحب آ گئے ہیں۔ ادھر جناب ترا باندھا ہوا، اوپر جناب اسکورٹ لگائی ہوئی، اور نہ پیسے نکاح کے ہیں نہ پیسے مہر کے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اذا آتیتموہن اجورہن، مہر ان کو ادا کرنا ہے، مہر کے بغیر نکاح، یہ نکاح کی شرطوں میں سے شرط ہے کہ مال اس میں ہونا چاہیے، مہر ہونا چاہیے۔ اسی لیے مہر اتنا مقرر ہو جو ادا کر سکے، نہیں ادا کر سکتے زیادہ مہر مقرر ہی نہ کریں۔ بعض لوگ دکھلاوے کے لیے کر لیتے لاکھوں میں، اور چلو جی خیر ہے ہوتا رہے گا جی، بعد میں ہوتا رہے گا، بعد میں کیوں ہوتا رہے گا بھائی، ابھی جو ہے وہ کرو، جان چھوڑو، ساری زندگی کیوں اپنے سر ایک نیا بوجھ رکھتے ہو؟ آگے جی وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، پہلے تو بیان ہوا ایمان والی عورتیں آ جائیں ان کو واپس نہ لوٹاؤ۔ اب دوسرا مسئلہ، اگر یہاں سے کوئی آپ کی بیویوں میں سے کافرہ ہے تو اس کو بھی جانے دو۔ وَلَا تُمْسِكُوا، اور مت روکو، بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، کافروں کی ناموس کو، یہ کافرہ عورتیں کافروں کی عزت ہے، ان کو مت روکو۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، چاہیے کہ مانگو تم جو تم نے خرچ کیا ہے، اس کو کہو جاؤ یہ میری بیوی جو ہے کافرہ ہے تو ٹھیک ہے، میرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال میں نے اس کو اتنا مار وغیرہ دیا تھا، وہ مجھے واپس کر دو، تم لے لو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، وہ سوال کر لیں تم سے، تم سوال کر لو ان سے، مہر بہرحال دونوں طرف دھیان کرنا۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم، اللہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر چلی جائے کچھ تمہاری بیویوں میں سے کافروں کی طرف۔ دیکھو جی فاتکم، یہ وہ والا فوت نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی فلانا آدمی فوت ہو گیا، یہاں مطلب ہے چلا جانا، فوت ہونا کا مطلب یہ ہوتا ہے اس جہان سے اس جہان میں چلا گیا ہے بندہ، تو یہاں پر وہ لغوی معنی مراد ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ، اور اگر چلی جائے کوئی چیز تمہاری بیویوں میں سے کافروں کی طرف، کوئی چیز چلی جائے، کہ دو مطلب ہے، ایک چیز تو یہ ہے کہ مہر وغیرہ چلا جائے جو، تو وہ واپس لے لو، یا تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی چلی جائے، بیویاں ہوں 2-3 ہوں ماشاءاللہ، تو ان میں سے ایک چلی گئی، تو فعاقبتم، اب کافر تو اللہ کے قانون کو کہاں مانتے ہیں کہ وہ تمہیں پیسے آ کے واپس دے دیں گے، وہ تو نہیں دیں گے، تو ٹھیک ہے اگر انہوں نے نہیں دیے، فعاقبتم، تمہاری باری بھی آ جائے گی، عاقبتم، تم بھی بدلہ لوگے، جہاد بھی ہونا ہے، بدلہ لوگے، تو فآتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا، تو آپ جب بدلے میں مال وغیرہ ملے تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں نا، دے دو ان کو جن کی بیویاں چلی گئی تھیں، مثل اس کے جو انہوں نے خرچ کیا تھا، یعنی جن کی بیویاں چلی گئی تھی انہوں نے جتنا خرچ کیا ہوا تھا اور کافروں سے لینا تھا، وہ اس مال غنیمت میں سے ان کو دے دو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی انتم بہ مؤمنون، جس ذات پر تم ایمان رکھتے ہو اس ذات کے قوانین کو بھی تسلیم کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔